یہ 2015 کی بات ہے کہ جب ایران نے پہلی بار اپنی ایڈوانس انڈر گراؤنڈ میسائل سٹی کو دنیا کو دکھایا۔ جیسے ہی ویڈیو سامنے آیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ جو کچھ ایران نے کیا تھا وہ شاید اتہاس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی یہ کلیئرلی سمجھ آ چکا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے ایران خفیہ طور پر لگاتار کام کر رہا تھا، اور کام کرتے ہوئے ہی اس نے اپنی زمین کے بہت نیچے ایک ایسی الگ دنیا تیار کر لی ہے کہ جس دنیا کے بارے میں زمین کے اوپر رہ رہے لوگوں کو بالکل بھی خبر نہیں تھی، اور ایران کی زمین کے نیچے تیار کی گئی اسی ایک الگ دنیا کو ہی نام دیا گیا انڈر گراؤنڈ میسائل سٹی کا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی باقی طاقتوں نے کبھی ٹنلز مطلب کہ سرنگوں کا استعمال نہ کیا ہو، بالکل کیا ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ایران نے کیا ہے وہ شاید کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس معاملے میں ایران پوری دنیا کے اندر بالکل سب سے الگ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں سے وہ پہلی چیز کہ جو ایران کی ان انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز کو سب سے یونیک بناتی ہے وہ ہے اس کی لوکیشن اور اس کی گنتی۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران چھیترفل کے معاملے میں کافی بڑا دیش ہے، اور اس کی یہ جو حد سے زیادہ بڑی زمین ہے، اس کے اوپر کہیں تو آپ لوگوں کو اونچے اونچے پہاڑ نظر آئیں گے، کہیں پر بالکل سیدھے اور چٹیل ریگستان نظر آئیں گے، تو کہیں پر ہریالی کی صورت میں اونچے اونچے پیڑ بھی نظر آ جائیں گے۔ اب ایران نے اپنے اسی بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور جو انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز تیار کی ہیں ان کو پورے کے پورے علاقے میں پھیلا دیا ہے۔ اب نہ تو ابھی تک کسی کو یہ پتا چل سکا ہے کہ ایران کی زمین کے نیچے کتنی انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز موجود ہیں، اور نہ ہی یہ پتا چل سکا ہے کہ جتنی بھی ہیں تو وہ آخر ہیں کہاں پر، اور یہی دونوں چیزیں ہی ایران کی اس انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز کو اس کے دشمنوں کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ جیسے ایران کے جو بڑے دشمن ہیں ان کی طرف سے لگاتار کوششیں تو کافی کی گئی ہیں کہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ ایران کی ان انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز کی تعداد کتنی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس نمبر کا پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں، وقت پر اس طرح کے دعوے ضرور کیے گئے ہیں کہ شاید ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ یہ بھی دعوے کیے گئے ہیں کہ جو بھی نمبر ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ایران نے زمین کے اس حصے کے نیچے بنائی ہیں کہ جس حصے کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں، جس کی وجہ سے اب دشمن کے لیے اس کو ڈھونڈنا نہ صرف اور بھی زیادہ مشکل ہے، بلکہ اگر ڈھونڈ بھی لے تو اس پر اٹیک کرنا یا اس کو ڈسٹرائے کرنا اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ تعداد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک بار خود ایران کے اہم کمانڈر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم اب شروع کریں اور ہر ہفتے دنیا کو اپنی ایک نئی انڈر گراؤنڈ میسائل سٹی دکھانا شروع کریں تو یہ کام ہم لگاتار کرتے جائیں گے اور ایسے ہی 2 سال گزر جائیں گے۔ اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں ایران کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ زمین کے نیچے موجود ایران کی یہ جو میسائل سٹیز ہیں یہ نہ صرف کافی چوڑی ہیں بلکہ حد سے زیادہ لمبی بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک ایران کی طرف سے ان کی جتنی بھی ویڈیوز ریلیز کی گئی ہیں ان میں کلیئرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر نہ صرف دنیا کی ایڈوانس اور ہیوی میسائلز موجود ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ ٹرک یا باقی گاڑیاں بھی موجود ہیں کہ جن کے اوپر ان ہیوی میسائل کو سوار کر کے پھر کہیں دور بیٹھ کر ریموٹ کے ذریعے سے لانچ کیا جاتا ہے۔ ایران کی ان انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے ملٹیپل ہڈن ایگزٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہی اچانک سے وہ ٹرک یا باقی سواری میسائل لے کر باہر آتی ہے، دور موجود انسان ریموٹ کے ذریعے سے اس کو لانچ کرتا ہے اور دشمن اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے اس سے پہلے ہی وہ انہی ہڈن دروازوں کے ذریعے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب اگر بات ایران کی ان انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز کے کچھ اتہاس پر بھی کر لیں تو اس کا اتہاس 1983 اور 84 کے دور سے شروع ہوتا ہے کہ جب کرانتی کے فوراً بعد ایران کو اپنے پڑوسی دیش عراق کے ساتھ جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ویسے تو عراق اور ایران کی یہ جنگ اگلے کئی سالوں تک چلتی رہی تھی، مگر ایران نے اس جنگ کے بالکل شروعاتی دنوں میں ہی بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ ایران کے جس کے پاس اس دور میں میزائلز وغیرہ تو تھی نہیں، جو کچھ چھوٹے موٹے اور ہلکے ہتھیار تھے بھی تو وہ عراقی ایئر اسٹرائکس میں تباہ ہو رہے تھے۔ بس تبھی سے ہی ایران نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ وہ جو بھی ہتھیار بنائے گا یا دوسرے دیشوں سے حاصل کرے گا اس کو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے رکھے گا، اور تب سے ہی ایران کے اس یونیک اور طاقتور پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا۔
अब क्योंकि वो खास हथियार कि जिसके ऊपर शुरू से ही ईरान ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था या जो आगे चलकर ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी बन गया, वो मिसाइल ही था, तो इसीलिए जब ईरान ने अपना ये अंडरग्राउंड वाला प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसको भी मिसाइल ही को नज़र में रखकर बनाया। शुरू में तो ये सिर्फ टनल्स मतलब कि सुरंगें ही थी कि जहाँ पर मिसाइल्स को स्टोर किया जा सके, मगर फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ईरान इनको एडवांस करता चला गया। और ये एडवांसमेंट किस बड़े लेवल की थी, दुनिया को इस बात का अंदाजा 2015 में लगा कि जब खुद ईरान की तरफ से पहली बार एक वीडियो के जरिए से अपनी एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दुनिया को दिखाई गई। पूरी दुनिया हैरान थी क्योंकि आसानी के साथ समझा जा सकता था कि ये कोई मामूली टनल मतलब सुरंग नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी एक मिसाइल सिटी है कि जिसको जमीन के नीचे तैयार किया गया है। उसके बाद से लेकर अब तक मतलब पिछले 10-11 साल में लगातार हमने देखा है कि एक के बाद एक कई मौकों पर ईरान ने अपनी नई नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दुनिया को वीडियो के जरिए से दिखाना जारी रखी है। अब ईरान की इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज की खूबियों के बारे में दावे तो बहुत हैं, लेकिन इनका असली इम्तिहान तो उस वक्त ही होगा कि जब अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर दुश्मन से ईरान का लंबा मुकाबला होगा। बाकी आप लोगों को ईरान की इन अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के बारे में क्या लगता है? क्या ये वाकई अमेरिका की जो ताकतवर एयरफोर्स है उसके सामने टिक सकेंगी या फिर नहीं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।